اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، آپ جانتے ہیں کہ ہم حزب غزلیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کل میر غلام رسول نازکی صاحب کی دوسری غزل کے چند اشعاروں کا ترجمہ کیا تھا، یعنی کہ ان کی تشریح کی تھی ہم نے کل۔ آج کچھ اشعار رہ گئے ہیں اس دوسری غزل کے، تو آج اس پہ ہم روشنی ڈال رہے ہیں۔ جو میر غلام رسول نازکی صاحب کی دوسری غزل کا جو چوتھا شعر ہے وہ ہے: شرمندہ الفت ہوں رسوائی محبت ہوں، شرمندہ الفت ہوں رسوائی محبت ہوں، دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی۔ اپنی دوسری غزل کے چوتھے شعر میں میر غلام رسول نازکی صاحب فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ الفت ہوں، میں بڑا، یعنی کہ میں کیا ہوں، میں بڑا بدنصیب ہوں محبت کے امتحان میں۔ شرمندہ الفت ہوں رسوائی محبت ہوں، یعنی کہ اس میں میر غلام رسول نازکی صاحب فرماتے ہیں، اپنے آپ سے فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی بڑا بدنصیب ہوں، کیونکہ میں محبت کے امتحان میں ناکام ہوا ہوں، محبت نبھانے میں پورا نہیں اترا ہوں۔ یعنی کہ میں نے جو محبت اپنے محبوب سے کی تھی، میں نے جو محبت کی تھی، یعنی کہ اس محبت کو نبھانے میں پورا نہیں اترا محبت میں، یعنی کہ میں محبت میں بدنام ہو چکا ہوں۔ شرمندہ الفت ہوں رسوائی محبت ہوں، یعنی کہ میں ذلیل و خوار ہو گیا ہوں محبت میں۔ کیونکہ میں اتنا بدنصیب ہوں کہ میں محبت کے امتحان میں ناکام ہوا ہوں اور مجھے محبت نبھانا پورا نہیں آتا، یعنی کہ اسی لیے میں اس محبت میں ذلیل و خوار ہو گیا ہوں۔ دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی، اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوں، یعنی کہ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت نہیں نبھائی، حالانکہ مجھے اپنے محبوب سے بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، بڑی کشش تھی، لیکن میں اتنا بدنصیب ہوں کہ محبت کے امتحان میں ہی میں ناکام ہو گیا ہوں، کیونکہ اب میں اس محبت میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں کہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوں، اسی لیے اب تنہائی کی تلاش ہوں۔ اے گوشہ تنہائی، گوشہ یعنی کہ کسی کونے میں، یعنی کہ اب مجھے کس کی تلاش ہے؟ مجھے تنہائی کی تلاش ہے۔ میں اسی لیے اب تنہائی کی تلاش میں ایک ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی، میں بالکل کیا اکیلے رہنا چاہتا ہوں، میں بالکل اکیلا اور الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں۔ اس میں میر غلام رسول نازکی صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ محبت جو نام ہے، محبت جو چیز ہے، یعنی کہ اس چیز نے مجھے ناکام کیا ہے، اس چیز نے مجھے ذلیل و خوار کیا ہے، اس چیز نے مجھے بدنام کیا ہے۔ کیونکہ میں اس میں پورا نہیں اترا، کیونکہ میں بڑا بدنصیب ہوں کہ اس محبت کے امتحان میں ناکام رہا۔ اب میں دامن میں چھپا مجھ کو ایک گوشہ تنہائی، اب میں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسی جگہ دور چلا جاؤں جہاں پر میں اکیلا اور تنہا رہوں، تاکہ میں ہر ایک سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سا یہ فگن ہوگا وہ سرور دل آرائی۔ یعنی کہ یہاں پہ میر غلام رسول نازکی صاحب جو ہے اپنی دوسری غزل کے 5ویں شعر میں فرماتے ہیں کہ سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، کب سا یہ فگن ہوگا وہ سرور دل آرائی۔ یعنی کہ اس میں فرماتے ہیں کہ میں محبت کے باغ میں اپنے محبوب کے انتظار میں ہوں۔ سوکھا سبزہ ہوں گلزار محبت کا، یعنی کہ میں محبت کے باغ میں بھی اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہوں۔ محبوب کی جدائی کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ محبوب نے جو کروٹ بدلی، یعنی کہ وہ جو مجھ سے دور رہنے لگی، وہ جو مجھ سے دور رہنے لگا، یعنی کہ اس نے مجھے میری زندگی میں ایک
ان کی محبوب کی زندگی نے جو کروٹ بدلی اس سے میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا، میں سوکھے سبزے کی طرح بجھ گیا ہوں۔ جس طرح کوئی گھاس جب وہ سوکھ جاتے ہیں، جب وہ بجھ جاتی ہیں تو اس کی جو خوبصورتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، ویسے ہی میں سوکھے گھاس کی طرح ہوں، یعنی کہ کیونکہ میں گلزار محبت تھا، اس سے پہلے میں چمکتا ہوا پھول تھا، میں سبزہ تھا، میں حسین تھا، میں خوبصورت تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میرے ساتھ میرے محبوب ہیں۔ اب میں سوکھے گھاس کی طرح ہو گیا ہوں، کیونکہ میرے محبوب نے میرے سے جدائی اختیار کر لی ہے، میری زندگی میں اب کچھ بھی نہ رہا، میں سوکھے سبزے کی طرح بجھ گیا ہوں، جل گیا ہوں۔ میرا وہ سر کے درخت، یعنی کہ میرا وہ یعنی کہ جو میرا محبوب تھا، یعنی کہ جس سے میرا دل لبھاتا، جو میرے دل کو لبھاتے تھے، یعنی کہ میرے دل کو لبھانے والا محبوب کب اپنی نظر کا سایہ مجھ پر ڈالے گا، کب سایہ فگن ہوگا وہ سرور دلاواری، یعنی کہ میرا محبوب جو ہے وہ میرے اس سوکھے ہوئے بدن پر کب لبھانے والی اپنی نظر کا سایہ مجھ پر ڈالے گا، کب میں اپنی پیاس بجھا سکوں گا، یعنی کہ مجھ میں جو پیاس ہے اپنے محبوب کو دیکھنے کی، مجھ میں جو پیاس ہے اپنے محبوب کا حسن دیکھنے کا، یعنی کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ محبوب نے جو دوری اختیار کی ہے، محبوب جو مجھ سے دور چلا جا رہا ہے، میری جو حیثیت ہے آج، میری جو آج کنڈیشن ہے، میری جو آج حالت ہے وہ ایسی ہو گئی ہے جیسا کہ سوکھا ہوا گھاس ہوں، سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا۔ یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں محبت کے باغ میں اپنے محبوب کے انتظار میں ہوں، محبت کی جدائی کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ بھی نہ رہا، میں سوکھے سبزے کی طرح بجھ گیا ہوں، جل گیا ہوں۔ میرا وہ سر کے درخت جیسا لمبا قد رکھنے والا اور دل کو لبھانے والا محبوب کب اپنی نظر کا سایہ مجھ پر ڈالے گا، کب میں اپنی پیاس بجھا سکوں گا۔